الحمد لله ذي العزة والولاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذی وقار ربیع الاول کی بابرکت ساعتوں کے اندر اللہ کے گھر کے اندر جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم جمع ہیں۔ اللہ کریم ان لمحات کو ہماری بخششوں کا ذریعہ بنائے اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے طفیل اللہ ہماری زندگی کی خطاؤں سے درگزر فرمائے اور مالک ہمیشہ ہمیشہ سے ہم کے راضی ہو جائے اور آقا حضور کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے اللہ آسان فرمائے۔ رب کائنات نے محبوب کریم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھجوایا لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، تو بہت ساری شانیں دے کر، بہت ساری عزتیں دے کر اور بہت سارے مقامات رفعی دے کر جن کا قرآن کے اندر تذکرہ موجود ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ شاہد کا معنی کیا ہے؟ امام سلمی اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں اے شاہد لنا، یعنی اے محبوب ہم نے تجھے اپنی ذات پر گواہ بنا کے دنیا میں بھجوایا ہے۔ یعنی اگر کوئی میرا علم دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حبیب تیرا علم دیکھ لے، اگر کوئی میری شان دیکھنا چاہتا ہے محبوب وہ تیری شان دیکھ لے، اور اگر کوئی میرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہے محبوب وہ تیرا جمال دیکھ لے۔ وہ جوں جوں تجھے دیکھتا چلا جائے گا توحید اس پر واضح ہوتی چلی جائے گی۔ جس ہستی کو رب کائنات نے اپنا گواہ بنایا ہے زمانے کے سامنے، اور اس گواہی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خوبصورت کلام جو آپ نے صفا کی چوٹی پر کافروں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ جب آپ نے اعلان کیا رب ایک ہے، بت سارے جھوٹے ہیں، لہٰذا تم سچے رب کا کلمہ پڑھو اور اس کے دربار میں اپنے آپ کو جھکاؤ، تو سب لوگ دلیل مانگنے لگے
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو 360 ہم نے بنائے ہیں، بارش کا الادہ ہے، بیٹے دینے والا الادہ ہے، دیگر حاجات کو پورا کرنے والا الادہ ہے، تو ان سارے خداؤں کو آپ باطل کہہ رہے ہو اور اپنے مالک کو، اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو آپ سچا کہہ رہے ہو؟ اس پر دلیل کیا ہے؟ ہمیں کوئی دلیل دو کہ ہمارے جھوٹے ہیں اور جو تبلیغ آپ کرتے ہو وہ سچا رب ہے، وہ پالنہار ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ تو میرے حبیب نے کائنات میں پھیلی ہوئی بہت ساری دلیلیں تھی، سرکار نے ان میں سے کوئی دلیل نہیں دی کہ میرا رب وہ ہے جو آسمان کو بنانے والا ہے، زمین کو پھیلانے والا ہے، پہاڑوں کا خالق ہے، کائنات کے اندر جتنی چیزیں بھی تسخیر کے مراحل سے گزری ہیں میرے رب نے انہیں بنایا ہے۔ ان میں سے کوئی دلیل بھی میرے محبوب نے نہیں پیش فرمائی، بلکہ ان کافروں کے ذہنوں کو بدلنے کے لیے میرے حبیب نے دلیل کیا دی کہ اے رب کی ذات کے متعلق دلیل پوچھنے والوں، کیا میں نے تمہارے درمیان زندگی کے 40 برس نہیں گزارے؟ مانا کیا کہ رب کو جاننا چاہتے ہو تو میری زندگی دیکھو، میری 40 سالہ زندگی کا خوبصورت صفحہ وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، مجھے دیکھو۔ اگر میری ذات کے اندر تمہیں عیب نظر نہ آئے، کجی نظر نہ آئے، تو پھر سمجھ لو کہ اس زبان سے جو میں کہتا ہوں سچے رب کی گواہی دے رہا ہوں۔ اچھا، یہ بہت ساری جیتیں ہیں، میں آج جس جیت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جس عظیم الشان ہستی کو رب العالمین نے اپنی دلیل بنایا ہے، اپنا گواہ بنایا ہے اور زمانے کو پتہ بتایا ہے کہ مجھ تک کوئی پہنچنا چاہتا ہے، درے مصطفیٰ پر پہنچے، مصطفیٰ اسے خدا تک پہنچا دیں گے۔ کوئی میری معرفت چاہتا ہے وہ پہلے میرے حبیب کے دامن کے ساتھ لپٹ جائے، اسے میری معرفت میسر آ جائے گی۔ آج دیکھیے ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، اللہ مسلمانی پر ہی موت عطا فرمائے، لیکن بتاؤ تو صحیح کوئی ایسا ہے جس نے رب العالمین کو دیکھا ہے؟ سجدہ تو کرتے ہو 5 ٹائم، لیکن جسے سجدہ کرتے ہو آج تک اس کا جلوہ بھی دیکھا ہے؟ جواب آئے گا نہیں دیکھا۔ بھئی جب دیکھا نہیں ہے تو پھر سجدہ کسے کہتے ہو؟ میں علامہ اقبال کی اس زبان کا یہ جملہ آپ کے سامنے ایمان کی جلا کے لیے بولنا چاہتا ہوں، جب انہیں کہا گیا کہ بغیر دیکھے آپ 5 ٹائم کسے سجدہ کرتے ہو؟ آپ کو تو رب نظر ہی نہیں آتا، اور جو نظر نہ آئے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علامہ اقبال کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا مجھے نظر نہیں آتا، میں نے رب کو رب اس زبان سے مانا ہے جس کو مکے والوں نے بہت سارے الزام لگائے اور بہت سارے جملے بولے، پر کوئی کافر میرے سونے نبی کو صادق و امین کے عہدے سے نہیں ہٹا سکا۔ وہ یہی جملہ بولتے تھے، سچا ہے اور امین ہے۔ تو میں نے اس سچی زبان سے سن کے رب کو ایک مانا ہے۔ اچھا، میں نے جملہ کیا بولنا چاہ کہ جس ذات کو رب نے اپنی ذات پر گواہ بنایا ہے، اپنی ذات کی دلیل بنائی ہے، آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ ذات کتنی شانوں والی ذات تھی۔ یہ شانیں دنیا میں آنے کے بعد شروع نہیں ہوئی، یہ شانیں اعلان نبوت کے بعد شروع نہیں ہوئی، یہ شانیں مدینہ جانے کے بعد شروع نہیں ہوئی، ابھی میرے حبیب کا میلاد نہیں ہوا تھا، سونے نبی کی شانوں کے تذکرے آسمانوں پر گونج رہے تھے۔ میں انہی کیفیات کو کہ جب سرکار دنیا میں آئے، یعنی وہ ہستی جس ہستی کو رب نے اپنی ذات کا گواہ بنایا ہے، وہ کتنی اونچی ہستی ہے، ان کا بچپنا کیسا تھا، ان کا میلاد کیسا تھا، وہ دنیا میں نہیں آئے، ان کے تذکرے کیسے آسمانی کتابوں کے اندر معروف اور مشہور تھے، آسمانوں والے ان کے گیت کیسے گاتے تھے اور زمینوں والے ان کے ترانے کیسے پڑھتے تھے۔ آج کی نشست کے اندر ہم اس جیت کے ساتھ کچھ کلام سماعت کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ وہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے یہ جملہ بولا ہے نا کہ ہک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، صرف میں ہی گن نہیں گا رہا،
14 सदियां बाद आज का मुसलमान ही खाली उनके हुस्न के तज़किरे नहीं कर रहा, कायनात का जर्रा जर्रा सोने नबी की अजमतों को बयान फरमा रहा है। आइए जो आज हम आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से जो पहला जुमला हम समाअत करेंगे, हज़रत उस्मान बिन अबिल आस हद्दसतनी उम्मी कहते हैं कि मुझे मेरी माँ ने बताया, और मेरी माँ उन खुश नसीब औरतों के अंदर है जो उस वक्त आमीना के घर में मौजूद थी जब रब का यार दुनिया में जलवागर हो रहा था। कितनी बड़ी गवाही है और कितनी बड़ी इस औरत की खुशबख्तगी है। उस्मान बिन अबिल आस कहते हैं कि मेरी वालिदा उस वक्त मौजूद थी अम्मा आमीना के घर के अंदर जब सोने नबी का मिलाद हो रहा था और सोना दुनिया में जलवागर हो रहा था। हज़रत उस्मान बिन अबिल आस की वालिदा वो कहती हैं कि मैं मौजूद थी उस वक्त जब आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हो रहा था। अन्नहा शाहिदत वलादता आमिनता बिनते वहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती हैं कि जिस वक्त आमीना के घर में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो रही थी, मैं हुजराए आमीना के अंदर मौजूद थी। मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? पहला जुमला, फमा शैउन अनजुरु इलैहि फिल बैत इल्ला नूर। कहती हैं कि मैंने अपनी निगाहों से यह मंजर देखा कि घर के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं थी जो नूर में बदली ना हो। पूरे घर की हर चीज नूरानी हो गई। जिस वक्त सोने नबी का मिलाद हो रहा था, सोने नबी की विलादत हो रही थी, हर तरफ नूर फैला हुआ था। और इसी नूर को आज 14 सदियों बाद अपनी मोहब्बत के साथ लोग बयान करते हैं कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। ये वो नूर वाला आया था जिसकी वजह से कायनात में नूर तकसीम हुआ है। और ये वालिदा कहती हैं उस्मान बिन अबी आस की, कहती हैं कि जिस वक्त सोना दुनिया में जलवागर हुआ, जिस कमरे के अंदर आमिना मौजूद थी, हर चीज नूर से भर गई। ये तो उस कमरे का मंजर था जो आंखों देखा हाल आप बयान करती हैं। दूसरा मंजर आप बाहर का बयान करती हैं। कहती हैं व इन्नी ला अनजुरु इलन नजूम तदनू। कहती हैं कि मैंने देखा आसमान की तरफ निगाह उठा के सितारे सारे के सारे आमिना के घर के करीब आ गए थे। इस जरा मंजर को देखिए ना, हम आसमान पर देखते हैं तो सितारे आसमान पर ही होते हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं। और वो मंजर कैसा होगा, वो माहौल कैसा होगा, वो लम्हा कैसा होगा जब सोना दुनिया में जलवागर हो रहा था और आमीना के घर में सलामी देने के लिए सब आसमान के सितारे आमीना के घर के करीब आ गए थे। कहते हैं कितने करीब आए। ये हजरत उस्मान बिन अबी आस की वालिदा बयान करती हैं, कहती हैं कि कितने करीब आए। हत्ता इन्नी लाकुलु ला यकाउन्ना अलैया। कहती हैं यूं लग रहा था कि सितारे मेरे ऊपर गिर जाएंगे। यानी ये कोई दास्तान बयान नहीं हो रहा, ये वो औरत बयान करती है जिसने मंजर सारा अपनी निगाहों से देखा है। कहती है सितारे बिल्कुल आमीना के घर के करीब आ गए थे और कुर्ब इतना ज्यादा था, डर लग रहा था ये मेरे ऊपर ना गिर जाए। और जिस वक्त सितारे सारे आमीना के घर के करीब आए थे, बताओ ना माहौल के अंदर नूर कितना फैला होगा। ये कितना बड़ा एहतिमाम था इस कायनात के अंदर। ये ऐसा नहीं था कि चुपचाप सोने की विलादत हो गई अम्मा आमीना के घर के अंदर और फिर 40 साल को पहुंच गए और 40 साल बाद जाके गुमराह अकीदा रखने वाले लोग तो कहते हैं फिर पता चला कि मैं नबी बनने वाला हूं। रब की इज्जत की कसम, कुरान तो ये गवाही देता है नबी तो बगूड़े के अंदर भी नबी होता है। क्या क्या हजरत ईसा का जुमला कई बार हमने नहीं सुना कि 3 दिन आपकी उम्र है और बंगूड़े के अंदर है। मां पर लोग ताना मारते हैं बगैर निकाह के बच्चा कहां से लेके आ गई। रब ने हुक्म दिया था
آپ نہ بولنا، بچہ بول کے بتائے گا میں کہاں سے آیا ہوں. اور جب آپ نے اشارہ کیا، اے تانا لگانے والو مجھ سے نہ پوچھو، بچے سے پوچھو، خود بتائے گا میں کہاں سے آیا ہوں. اور پھر جناب عیسیٰ نے 3 دن کی عمر ہے، 3 دن کا بچہ بولتا تھوڑی ہے، بولنے کے لیے تو 2 سال چاہیے، 3 سال چاہیے، پھر وہ کلام کرے گا اور کلام میں بلاغت آئے گی، فصاحت آئے گی. لیکن جناب یہ عام بچوں کی بات ہوتی ہے، جو نبی ہوتا ہے تو وہ تو بنگورے کے اندر بھی عظیم الشان ہوتا ہے. آپ نے کلام شروع کر دیا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اے زمانے والو میری ماں پر تانا نہ لگاؤ، میری ماں کا کوئی جرم نہیں ہے، میں رب کا بندہ اور نبی بن کے دنیا میں آیا ہوں، رب نے مجھے بھجوایا ہے. اچھا میں نے جملہ کیا بولنا چاہا کہ حضرت سیدہ آمینہ کے گھر کے اندر جس وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، آسمانوں کے اوپر یہ اہتمام ہے کہ ستارے وہ بالکل قریب آگے آمینہ کے گھر کے اندر اتنے قریب آئے لگ رہا تھا کہ ابھی ٹوٹ کے گر جائیں گے، اور اصل کے اندر وہ ٹوٹ کے گرنے والے نہیں تھے، وہ زمین پہ آ کے آمینہ کے گھر میں سونے نبی کو سلامی پیش فرما رہے تھے. اور یہ اعزاز ہے اس نبی کا، رب کی عزت کی قسم، نبیوں کی پوری لسٹ کے اندر کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس مادر گیتی پر لوگوں کی ہدایت کے لیے رب نے مبعوث فرمائے. کوئی ایسا نبی نہیں جسے ستارے سلامی پیش کریں، جس کا حکم چاند مانے اور سورج جس کا حکم پا کے واپس پلٹ آئے، اور جو پتھروں کے قریب سے گزرے پتھر بول بول کے درود و سلام کے نغمے پڑھنے لگ جائیں. یہ شان فقط اللہ نے آمینہ کے لال کو عطا فرمائی ہے. اچھا ایک گواہی میں نے قائم کی حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ کی. اب آئیے اس ماں کے جملے سنتے ہیں کہ جس ماں کے گھر کے اندر یہ عظیم الشان لال جلوہ گر ہو رہا تھا. کتنے ادب سے نام لوں، ام رسول کا لازم بہت ادب ہے، اصل الاصول کا بنت وہب بلند ہے تیرا بڑا مقام، چرچا ہے سب بہاروں میں ایک تیرے پھول کا. اس آمینہ کو سلام ہو جائے اور اسے سلامیاں پیش کی جائے جس کے وسیلے سے کائنات کو رب نے اپنی ذات کا گواہ عطا فرمایا تھا. یعنی یہ رحمت معاب اور یہ قرب والا معاملہ اور یہ کرم والا معاملہ، یہ رحمتوں والا معاملہ، میں ایک اور اس کی جیت بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جلوہ گری ہو رہی تھی اور اس کے اہتمام جو اماں آمینہ نے اپنی زبان سے بیان فرمائے تھے کہ میں نے کیا کیا دیکھا ہے، مناظر کیا تھے، ماحول کیسا تھا. ظاہر ہے جس ماں کے طفیل یہ لال زمانے کو مل رہا تھا اس ماں سے بھی تو پوچھو کہ کتنا عظیم الشان لال ہے. اور 5 سال عمر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا کچھ نے لکھا کہ 6 سال تھی جب ماں کا دنیا سے جانا ہو گیا. اور ماں کا دنیا سے جانا ہوا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور لگا کے جملہ بولا، کل حی میت، ہر زندہ نے مر جانا ہے اور ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے. انا میتۃ، میں مرنے لگی ہوں، ذکری بات، میرے بیٹے میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا. وجہ کیا ہے؟ ولدت طاہرا، میں زمانے کو محمد جیسا عظیم بیٹا دے کے جا رہی ہوں. میرا نام مٹے گا نہیں، میرے تذکرے ہوتے رہیں گے، منبروں سے مجھے سلامیاں دی جاتی رہیں گی. وجہ کیا ہے؟ عام نہیں، میں محمد جیسا بیٹا دنیا کو دے کے جا رہی ہوں. یہ ماں خود بیان کرتی ہیں کہ احوال کیا تھے جب سونے کا میلاد ہو رہا تھا. قالت آمینہ تو بنت واب ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحدث. حضرت آمینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بیان کرتی ہیں انہا عطیت حین حملت بمحمد وکیل لہا انکی قد حملتی بسید ہذہ الامہ. کہتی ہیں میں جہاں کہیں سے گزرتی تھی نا، ہاتف سے ہی آواز آتی تھی،
غیب سے ایک صدا آتی تھی, غیب سے ایک آواز آتی تھی. وہ آواز کیا تھی؟ اے آمینہ تجھے مبارک ہو جائے, اس امت کے سردار کی تو ماں بننے والی ہے. یہ خوشخبریاں آتی تھی, عاطف سے آواز آتی تھی, اے آمینہ بڑی بختوں والی ہے, بڑی مبارک تجھے ہو جائے, اس امت کا سردار جو دنیا میں جلوہ گر ہو رہا ہے اس کی تو ماں بننے والی ہے. اور کہتی ہیں صرف یہاں تک نہیں ہوا, جتنا عرصہ میرا لال میرے بطن کے اندر رہا, درخت کے پاس سے گزری تو درخت نے بول کے کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, اور پتھر کے پاس سے گزری تو پتھر بول کے کہنے لگا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اور اگر پانی کا گڑھا لے کے کنویں پہ پانی بھرنے چلی گئی, ایک مرتبہ بھی رسی اور ڈول کے ساتھ پانی نہیں کھینچا, جب تک میرا لال میرے بطن میں رہا میں گڑھا کنویں کے قریب کرتی تھی, پانی جوش مارتا ہوا کناروں پر آ جایا کرتا تھا. یہ سارا اعزاز کس لیے؟ پتھر بھی جانتا تھا عظیم رسول آ رہا ہے, درخت بھی جانتے تھے عظیم نبی آ رہا ہے, کنویں کا پانی بھی جانتا تھا عظیم اور شان والا رسول آ رہا ہے. اور میں کہتا ہوں اگر پتھر درخت اور پانی جانتا ہے, اے کلمہ پڑھنے والے تجھے بھی جاننا چاہیے, تجھے بھی عقل کے اس دریچے کو کھولنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ تو کتنا بختوں والا ہے جس نبی کی آمد کی خواہشیں, جس کی امت کے اندر آنے کی خواہشیں موسیٰ جیسے پیغمبر کرتے رہے, وہ عظیم الشان نبی رب نے تجھے عطا فرمایا ہے. کہتی ہیں ایک آواز تو یہ آتی, اور دوسرا ساتھ مجھے یہ پیغام دیا جاتا, کیا؟ فَإِذَا وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ, اے آمینہ سنو, جب یہ سونا اس زمین پہ جلوہ گر ہو جائے, جب اس مادر گیتی پہ قدم رکھے, تیرے بطن کے اندر جو نور ہے جب یہ نور ظاہر ہو جائے, جب اس کا میلاد ہو جائے, جب ولادت ہو جائے, تو کیا کرنا؟ فَقُولِي اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد. تو اے آمینہ ولادت کے بعد اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھانا اور اٹھا کے کہنا کہ مولا میں اس لال کو تیری پناہ کے اندر عطا فرماتی ہوں, ہر حسد کرنے والے کے حسد سے. مولا یہ عظیم الشان رسول, عظیم الشان بچہ دنیا کے اندر جلوہ گر ہو رہا ہے, عاطف سے آواز آئی, جب آئے تو اس بچے کو رب کی پناہ کے اندر دینا, ہر حسد والے کے حسد سے, تاکہ یہ بچہ محفوظ رہے. فَإِنْ آیَةَ ذَلِكَ, اور ساتھ یہ بھی مجھے بتایا گیا کہ اس کے آنے کی نشانی کیا ہوں گی. أَن يَخْرُجَ مَعُ نُورٌ, جب یہ آئے گا تو ساتھ نور لے کر آئے گا. اسی لیے ایک جملہ بھی نہیں ہے, آپ ساری سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے, اماں آمینہ نے یہ نہیں کہا بچے کی ولادت ہو گئی, بچہ پیدا ہو گیا, نہیں, آپ کا جملہ کیا تھا؟ خرج منی نور, جب وہ وقت آیا تو میرے وجود سے ایک نور ظاہر ہو گیا. عام بچے پیدا ہوتے ہیں, میں آپ سب اس پراست سے گزرے ہیں. بچہ دنیا میں آتا ہے, اسے غسل کی حاجت ہوتی ہے, اسے خوشبوؤں کی ضرورت ہوتی ہے, اسے سرمے کی حاجت ہوتی ہے, اسے تیل لگانے کی ضرورت ہوتی ہے, اسے لباس کی ضرورت ہوتی ہے, اس کا ناف کاٹنا ہوتا ہے, اس کا ختنہ کروانا ہوتا ہے. لیکن اماں آمینہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اپنے لال کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا, کیونکہ ذہن میں تھا نا میں دیکھوں نبی کیسا ہے, رسول کیسا ہے, کتنا عظیم الشان بیٹا رب نے مجھے عطا فرمایا ہے. کہتی ہیں میں نے ہاتھوں پہ اٹھایا نا تو میں نے کیا دیکھا؟ مکحولاً مدحولاً مغسولاً مختوناً مسروراً معطراً مطہراً ساجداً ساجدا. کہتی ہیں میں نے پہلا جملہ کیا دیکھا؟ سونا ہاتھوں پہ اٹھایا تو میں نے دیکھا سرما پہلے سے لگا ہوا تھا. بچے پیدا ہوتے ہیں تو پاس والی عورتیں یہ سارے اہتمام کرواتی ہیں, غلاظتیں ان کے جسموں سے لگی ہوتی ہیں, انہیں دور کرنا ہوتا ہے, خوشبوئیں لگانا ہوتی ہیں. کہا مجھے بتایا گیا تھا اس لال کی آمد کی نشانی یہ ہے, جب یہ آئے گا
غلاظت ساتھ نہیں آئے گی، تو جدھر نگاہ اٹھائے گی تجھے نور ہی نظر آئے گا۔ کہتی ہے میں نے دوسرا منظر کیا دیکھا، تیل لگا ہوا تھا، اور میں نے تیسرا منظر کیا دیکھا، ناف کٹا ہوا تھا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا کے اندر آتا ہے، ڈاکٹر لوگ وہ اس ناف کو کاٹتے ہیں جس کے ذریعے 9 مہینے اس بچے کو خوراک ملتی ہے۔ یہ رب العالمین کا ایک نظام ہے۔ ناف کٹا ہوا تھا، مانا کیا؟ کائنات کو بتایا جا رہا تھا اس بچے کی ولادت عام بچوں جیسی نہیں، ماں کے بطن میں بھی ہم نے اس کی خوراک اپنا نور بنایا ہوا تھا۔ یہ اس خوراک پہ نہیں پلا جس خوراک پہ عام بچے پلتے ہیں۔ میرا نور یہ اس کے شامل حال رہا۔ اور پھر کہتی ہیں میں نے کیا دیکھا، ناف کٹا ہوا تھا، ختنہ ہو چکا تھا۔ کسی نے ختنہ کیا؟ یہ سارے اہتمام رب کیوں کروا کے بھجوا رہا تھا؟ سرما ادھر سے لگا ہوا، تیل ادھر سے لگا ہوا، ناف کٹا ہوا، ختنہ ہو چکا ہے، اور بچے بے لباس پیدا ہوتے ہیں۔ سونا جنتی لباس پہن کے دنیا میں جلوہ گر ہوا تھا، اور بچے بے خبر پیدا ہوتے ہیں اور آتے ہی روتے ہیں۔ سونا دنیا میں جلوہ گر ہوا، ساجدن ساجدہ، کہتی ہے میں نے دیکھا سونے نے آتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، اور یا رب حبلی امتی، یہ صدائیں وہ زبان سے نکل رہی تھی۔ اور کسی کے ذہن میں کوئی شک کا کانٹا چبھے تو میں اس کا علاج قرآن کے اسی محل سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آتے ہی بچہ سجدہ کر رہا ہے، آتے ہی یا رب حبلی کی صدائیں دے رہا ہے۔ جناب یہ میں شان امام کی بول رہا ہوں۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا کہ مقتدی کی کیا شان ہے، کہ مقتدی بنگوڑے میں آ کے بول رہا ہے۔ اگر مقتدی عیسیٰ کی یہ شان ہے تو بتاؤ نا رب نے امام محمد کو کیا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ یہ ان کا مقام۔ کہتی ہیں میں نے یہ جلوے دیکھے، اور پھر جو نور ساتھ ظاہر ہوا، جم لاؤ کسورا بسرا من ارض الشام، وہ کتنا نور تھا۔ جیسے میں نے یہ جملہ بولا نا، عثمان بن ابی العاص کی والدہ کہتی ہیں ولادت کے وقت ستارے اتنے قریب آ گئے، یوں لگا کہ گر پڑیں گے، تیز روشنی ہوگی۔ اچھا میں منظر بتانا چاہتا ہوں وہ کتنی تیز روشنی تھی، کتنی تیز روشنی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب وہ نور ظاہر ہوا، روشنی اتنی تیز تھی، جم لاؤ کسورا بسرا من ارض الشام، نزدیک تو نزدیک رہا، مکہ تو مکہ رہا، حرم تو حرم رہا، میں اپنے گھر میں بیٹھ کے شام کے محلات کو روشن دیکھ رہی تھی۔ یہ روشنی ہے۔ امنا اپنے گھر کے اندر گاؤں میں بیٹھ کر کئی مرتبہ، یہ آدھی جہاں سے گیس آپ کے پاس آتی ہے وہاں پر نا الاؤ جل رہا ہوتا ہے رات کو، اور کبھی اونچی جگہ چڑھو نا تو وہ پورا علاقہ ایک روشن نظر آتا ہے۔ حالانکہ بیچ میں سفر دیکھا جائے تو وہ کتنے کلومیٹر دور ہے، لیکن وہاں بیٹھ کر وہ روشنی نظر آتی ہے۔ میں نے تھوڑی سی مثال ذہن کو قریب کرنے کے لیے دی۔ جناب جب ستارے بالکل قریب آ جائیں، چاند سلامی پیش کرے، نور والا محمد دنیا میں جلوہ گر ہو جائے۔ مکہ تو روشن ہی روشن تھا، اس کے جلووں سے مکے میں بیٹھ کے آمنہ کہتی ہے مجھے شام کے محلات بھی روشن نظر آ رہے تھے۔ اور اگلا جملہ فَإِذَا وَقَعَ، جب ان کی ولادت ہو جائے، اما آمنہ کہتی ہے مجھے بتایا گیا کہ جب ان کا میلاد ہوگا، ولادت ہوگی، دنیا میں آئیں گے، فَإِنَّا اسْمَعُوا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ احمد، تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ابھی یہ دنیا میں نہیں آئے، جب آئیں گے تو تم نے ایک نام رکھنا ہے۔ ابھی دنیا میں نہیں آئے تو ان کا نام تورات انجیل میں رب نے احمد رکھا ہوا ہے۔ یہ حضور کی خود حدیث ہے، آسمانوں پہ میرا نام احمد ہے اور زمین پہ میرا نام محمد ہے۔ پھر دوسرا جملہ، اور کہا جب یہ آئیں تمہارے پاس تو تم نے ان کا نام محمد رکھنا ہے۔ مجھے بتاؤ
آپ کے دادا سے پوچھا گیا نا کہ آپ نے کوئی ایسا نام رکھا ہے, وہ آگے روایت آ رہی ہے, وہاں ہم پہنچیں گے, آپ نے ایسا نام رکھا ہے جو آبا میں سے کسی کا بھی نہیں, اور پوری لسٹ اٹھائی, ہسٹری اٹھائی, کبھی کسی نے یہ نام رکھا ہی نہیں. تو عبد المطلب کہتے ہیں میں نے خود نہیں رکھا, یہ خواب کے اندر مجھے نام بتایا گیا ہے. یعنی پورا اہتمام ادھر سے تھا, سرما بھی ادھر سے, تیل بھی لگا ہوا, لباس بھی ادھر سے, خوشبوئیں بھی ادھر سے, اور رب نے نام بھجوا کے سونے کو دنیا کے اندر بھجوایا ہے. نام محمد رکھنا. اور اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے, اور میں اس جملے کے سہارے پر یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کی صفت زمین میں بسنے والوں کی یہ بیان کی جا رہی ہے. اچھا وہ صفت کیا ہے؟ فرمایا یحمدہ آل السماء, آسمانوں کا ان کا نام احمد, زمین پہ محمد. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے یحمدہ آل السماء و آل الارض, یہ نام محمد اور احمد اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ آسمان والے آسمان میں ان کی تعریف کریں اور زمین والے زمین میں ان کی تعریف کریں. یہ اس نام, یہ محمد ہے ہی, محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے, جس کی بار بار, یہ کوئی لیمٹ نہیں ہے, ایک بار کرو, سال کے بعد کرو, مہینے کے بعد کرو. جناب میں تو کہتا ہوں بختوں والا وہ بندہ ہے جس کی زبان پر سونے محمد کی تعریف جاری رہتی ہے. یہ نام ہی ایسا ہے, یہ نام ہی ایسا ہے. کچھ لوگوں نے آ کے شکایت کی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے کہ یا رسول اللہ یہ کافر آپ کا نام لے کے آپ کی شان میں کچھ جملے بولتے ہیں. انہوں نے آ کے کہا یہ گالیاں دیتے ہیں, نام آپ کا لیتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آگے سے جواب دیا, فرمایا وہ مجھے دے ہی نہیں سکتے, مجھے گالی وہ دے ہی نہیں سکتے. جب بھی اپنی زبان سے میرا نام محمد لیں گے وہ گالی بعد میں نکالیں گے, تعریف ان کی زبان پر پہرے میری جاری ہو جائے گی. رب نے میرا نام ایسا محمد, وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے, جس کا بار بار نغمہ گایا جائے. تو فرمایا کہ زمین میں ان کا نام محمد اور آسمان پہ ان کا نام احمد ہوگا. اور یہ وہ ذات ہے جس کی زمین والے بھی تعریف کریں گے اور آسمان والے بھی تعریف کریں گے. کبھی اس آواز کے لہجے میں نہ آئیے گا کہ سونے نبی کا نام لینا ہو, سونے نبی کا گیت گانا ہو, سونے نبی کے حسن کا تذکرہ کرنا ہو, لہجہ خراب ہو جائے, ماتھے پہ سلوٹ آ جائے, یا کوئی فتویٰ بازی شروع ہو جائے کہ بتاؤ مجھے کہاں لکھا ہے, اس طرح بولو. جناب رب نے بھیجائی سونے کو وہ نام دے کر ہے, نام لوگے خود بخود تعریف سونے کی ہوتی چلی جائے گی. اور پھر جو بلند ہونا چاہتا ہے, یہ ایسا نہیں کہ یہ نام کسی کا محتاج ہے کہ نام لوگے تو ان کی عزت بلند ہوگی. جسے رب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر پہلے ہی بلند کر دے, اسے کسی بندے کی حاجت. ہاں یہ ایک خوبصورت جملہ اس نعت خان کا ہے جس کو رب نے نبی کریم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے نعت پڑھنا عطا فرمائے. ظہوری صاحب وہ کہتے ہیں کہ ملک کا ایک بادشاہ, اس کے ساتھ مجھے وہاں جانا نصیب ہوا, اور بادشاہوں کے لیے دروازے کھلتے ہیں. تو جب وہ دروازہ کھلا تو میں اندر چلا گیا, اور جب حضور کی قبر انور کے سامنے گیا تو میں نے بادشاہ صاحب کو کہا کہ میں نے کہا اب آپ کی بادشاہی ایک طرف, میں سونے نبی کے دربار میں کھڑے ہو کے ایک نعت بننا چاہتا ہوں. اس موقع پر ظہوری صاحب نے یہ کلام پڑھا تھا کہ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. یہ قبر کے سامنے پڑھا جانے والا کلام ہے. اور ظہوری صاحب ایک جملہ بولا کرتے تھے, بڑے عاشق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرماتے تھے میں جو نعت لکھتا ہوں, نعت پڑھتا ہوں, اس کا معنی ہرگز نہیں کہ میرے نعت لکھنے یا پڑھنے کی وجہ سے سونے کی کوئی شان بلند ہو رہی ہے. جسے رب نے بلند کیا ہے, میں کون ہوتا ہوں بلند کرنے والا؟ ہاں
نام اس لیے لیتا ہوں، نام اتنا اونچا ہے، نام لیتا ہوں تو اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ تو انشاءاللہ اس نام کے تذکرے ہم سنتے رہیں گے۔